جو اصل انسان ہے، وہ جو اصل انسان ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، جو اس بدن کا ڈرائیور ہے، اس کے سپرد کیا گیا کچھ عرصہ کے لیے اس بدن کو کہ تو جیسا چاہتا ہے چلا. یہ ہاتھ تجھے میں نے دیا ہے، لیکن اس ہاتھ کو ہدایت کی ہے کہ جیسا تجھے یہ کہے گا تو نے ویسا کرنا ہے. یہ یاد رکھنا کہ اگر میری مرضی کے مطابق اس ہاتھ کو استعمال کیا تو قیامت کے دن جسے تو اپنا ہاتھ سمجھتا ہے یہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گا. جسے تو اپنا پیر سمجھتا ہے، ہم تجھے بتا رہے ہیں، یہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گا. تو عقل، توجہ فرمائیے گا، عقل انسان کو فیصلہ کرواتی ہے، یعنی فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے، اچھے اور برے کو الگ الگ کر کے دکھا جاتی ہے. کہتی ہے کہ اس میں تجھے مزہ آئے گا، لیکن اس عارضی مزے کے بعد خداوند عالم کی ناراضگی ہے. اور اس میں تجھے ہو سکتا ہے تھوڑی سی زحمت ہو، لیکن اگر تو یہ زحمت برداشت کرے گا تو اس سے تیرا خالق راضی ہو جائے گا. اور تو تھوڑا سا کام کرے گا، تیرا خالق تجھے کئی گنا عطا کرے گا. اور ہو سکتا ہے اس تھوڑی سی لذت کی وجہ سے تو اپنی عزت خراب کر بیٹھے. لہذا لذت عارضی ہے، تو چھوڑ دے اس کو. اب آپ کی مرضی ہے چھوڑیں یا نہ چھوڑیں. ابھی کچھ دیر پہلے عقل کیا کام کرتی ہے آپ کو مثال دیتا ہوں، کل بھی دی تھی، ایک اور طریقے سے مثال دیتا ہوں. عقل کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے، فقط ذہنوں کو نزدیک کرنے کے لیے. مجھے ابھی بقیت اللہ آنا تھا، محفل مرتضیٰ کے پاس میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں سے مجھے یہاں پہ آنا تھا. ایک مرتبہ پہلے بقیت اللہ آیا تھا تو میں نے اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن میں فیوریٹس میں بقیت اللہ کو ایڈ کر لیا تھا اس لوکیشن میں. تو میں نکل کے گاڑی میں بیٹھا، میں نے وہ فیوریٹس نکال لے، تو اس نے خود بخود مجھے راستہ دکھانا شروع کر دیا. تھوڑی سی اطلاع میں نے دی اس کو تو اس نے خود بخود رہنمائی شروع کر دی. انسان کی عقل میں اور خدا کی رہنمائی میں یہی تعلق ہے کہ رہنمائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بعد عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عقل انسان کافی ہے، وحی کی ضرورت نہیں تھی، اسلام اسے باطل قرار دیتا ہے، قرآن کا آنا اسے باطل قرار دیتا ہے. ہو سکتا ہے مادی چیزوں کو کچھ نہ کچھ انسان سمجھ لے کہ ان کی بھی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے جب تک کہ ان کے خالق کے ساتھ رابطہ نہ ہو. اور وہ جہان کے جو مادی ہے ہی نہیں، جنت، جہنم، فرشتے، ارواح، تو ان کو بغیر وحی کی رہنمائی کے انسان نہیں سمجھ سکتا تھا. لہٰذا اللہ نے وحی کا اہتمام کیا، ہدایت کا اہتمام کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے بقیت اللہ جانا ہے. زبان سے بھی نہیں کہا، انگلی سے کہا. ہاتھوں کے بولنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بقیت اللہ جانا ہے. اس نے رہنمائی کرنی شروع کی. اب اگر میں اس کی رہنمائی کو قبول کرتا جاؤں تو کہاں پہنچوں گا؟ بقیت اللہ. انہوں نے فرمایا تھا مثلا 9 بجے کی اناؤنسمنٹ تھی، 9 بجے مجھے یہاں پہنچنا ہے، چند منٹ پہلے میں پہنچ گیا. اس نے مجھے کہا کہ اگر تم یہاں سے نکلو تو مثلا 29 منٹس میں اس نے شو کیا 29 اتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 29 منٹ میں تم بقیت اللہ پہنچ جاؤ گے. اب میں وہاں سے چل پڑا. جہاں سے اس نے کہا دائیں میں دائیں مڑ گیا، جہاں سے اس نے کہا بائیں مجھے پتہ نہیں ہے میں کہاں جا رہا ہوں. میں نے نہیں دیکھے وہ راستے، لیکن اس کی رہنمائی میں چلتا جا رہا ہوں. اگر اس کی رہنمائی مانتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ ایک چوک پہ پہنچوں اور دائیں طرف مجھے بڑے بڑے شاپنگ مالز نظر آئیں، آئس کریم کی دکانیں نظر آئیں، کھانے کے ریسٹورنٹ نظر آئیں، مجھے بھوک بھی لگی ہو اور دل کرے میں ادھر جاؤں، لیکن یہ کہہ رہی ہو لیفٹ چلو تاکہ اپنی منزل پہ ٹائم پہ پہنچ جاؤ. اب میرا اختیار ہے، اس کی مانوں یا جو چیز جس کا مزہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس کی مانوں. یہ انتخاب، راستے کا انتخاب میرے پاس ہے، نتیجے کا انتخاب میرے پاس نہیں ہے. اگر میں دائیں مڑ گیا تو میں بقیت اللہ نہیں پہنچوں گا. بقیت اللہ تبھی پہنچوں گا کہ اپنی خواہش کو سائڈ پہ رکھوں اور کہوں جتنی بھی بھوک لگی ہے مجلس کے بعد کھا لینا، جتنی بھی مزیدار چیزیں ہیں بعد میں آ جانا، تب میں منزل پر پہنچوں گا. لیکن اگر میں نے خواہش کی مان لی
تو پھر جتنا مرضی ہدایت کرنے والا مضبوط ہو، اس کی ہدایت میرے کسی کام نہیں آئے گی۔